اللهم آمین۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بلکہ یہ سب سے مہنگی چیز ہے۔ ہر بندے کی دوڑ، ہر بندے کی سٹرگل، ہر بندے کی جو فیل ہوتے ہیں وہ اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں ڈیلی جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، چونکہ میرا شعبہ ہی ایسا ہے۔ لگ بھگ کوئی 100 کے قریب لوگ جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ 100 لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 خاندان، اور ہر بندے کے اندر ان دو چیزوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ان کی باتوں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کا جو فیوچر ہوتا ہے اس کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ان کا سروائیول، ان کا حالات، اس کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوا ہو کہ یہ جو اتنی زیادہ بے سکونی ہے زندگی کے اندر، اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، پھر میں دوبارہ مدعے پہ آتا ہوں۔ میں نے لاہور سے اسلام آباد ٹریول کرنا تھا، فیملی ساتھ تھی۔ گاڑی کی ٹینکی فل تھی لیکن تھوڑا سا فیول کم تھا۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں، چونکہ آگے موٹر وے کا سفر ہے تو ٹینکی فل کروا لیتا ہوں، جتنا بھی پیٹرول ڈلتا ہے میں ڈلوا کے تو اس کے بعد میں موٹر وے پہ چڑھتا ہوں۔ اب اسی غرض سے میں ایک پمپ پہ گیا ہوں، جا کے میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، اس میں نا 3000 کا پیٹرول ڈال دو۔ ڈلوا لیا۔ اب پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں، کیونکہ ابھی موٹر وے کا جو سفر ہے یعنی کہ جو انٹرچینج ہوتا ہے وہ میرے سے یعنی کہ اس پمپ سے 3 کلومیٹر آگے تھا۔ اب میں نے آدھا کلومیٹر سفر کیا ہے تو گاڑی کی گیج وہیں کی وہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئی، حالانکہ میں نے تو 3000 کا پیٹرول ڈلوایا ہوا تھا۔ اور واپس پھر اس بندے کے پاس آیا کہ بھائی آپ نے 3000 کا پیٹرول ڈالا ہے لیکن گاڑی کی گیج جو ہے وہ شو نہیں کر رہی۔ اس نے کہا جی گاڑی کی گیج جو ہے وہ خراب ہے۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو، میرے سامنے آپ 2000 کا پیٹرول اور ڈالو، ہم گیج کو چیک کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ سے پھر 2000 کا ڈالا تو فوراً سے گاڑی کی جو گیج ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں گاڑی کی گیج جو ہے وہ خراب ہے۔ خیر وہاں پہ چھوٹا موٹا پھڈا یعنی کہ شور شرابہ ہوا، اس نے میرا وہ جو 3000 ہے وہ واپس کر دیا۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی فروٹ لینے جاتے ہیں، ایک وہ جو ریڑھی واہن ہوتا ہے وہ کس پوسٹ پہ ہوتا ہے، کتنا کا بڑا اس کے بعد عہدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ زیادہ تر تو یہی الزام تراشی کرتے ہیں نا کہ یہ جو بڑے عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہی کرپشن کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ بالکل غلط۔ ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی حد تک سارے کے سارے کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہم 2 کلو فروٹ لیتے ہیں، اس کے اندر 2 پیس جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو 2 پیس ہیں یہ خراب ہیں، کھانے کے قابل نہیں، لیکن جان بوجھ کے وہ ڈال دیتا ہے۔ پیچھے سے اس نے وہ 50-60 روپے کلو لیے ہوئے ہوتے ہیں، آگے وہ 300 روپے کلو بیچ رہا ہوتا ہے۔ سبزی فروش، دودھ فروش، ٹیلر، ایکس وائی زیڈ، جو بھی بندہ ہے جس کے پاس جتنی بڑی چھری ہے یا چھوٹی چھری ہے، معاف کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اب ان حالات میں ذرا سوچیں کہ کسی بندے کو سکون مل سکتا ہے جب ایک بندہ جو ہے وہ خود دوسرے بندے کا سکون تباہ کر رہا ہے تو خود وہ سکون لے سکتا ہے؟ تو اس طرح کے پیسے جو ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن جاتے جاتے آپ کی سب سے قیمتی چیز جو کہ سکون ہے وہ لے کر کے جاتے ہیں، آپ کو فزیکلی مینٹلی فٹیگ دے کر جاتے ہیں۔ جب شام کو آپ گھر آتے ہیں تو اماں بیمار، بچہ بیمار، ماموں کی ڈیتھ، پھپھو کا چلیسواں، کوئی نہ کوئی ایسا لازمی سامنے ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سچویشن اس طرح کی لازمی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس سچویشن کے تھرو یہ میرے جو پیسے ہیں انہوں نے نکل جانا ہوتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی، حرام کی کمائی جو ہوتی ہے یہ شکلیں نہیں بگاڑتی، نسلیں بگاڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن کا کھایا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ جوانی میں کام آتا ہے، اور جوانی کا کھایا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہم نے کھائی ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رنگ جو ہوتا ہے وہ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں جا کے نظر لازمی آتا ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ حرام کی کمائی کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، لقمے جو ہے وہ حرام کے کھا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا فرمان بردار رہے، ہر وہ چیز ویسے کرے جیسا آپ کہہ رہے ہیں؟ ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ ایکشن یہ والا ہوا ہے کہ ایک بچے نے حرام کی کمائی کے اوپر پرورش پائی ہے، اور ری ایکشن یہ ہے کہ وہ والا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔